السلام علیکم سرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس لاسٹ ہم نے رکوع نمبر 6 جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. اس کا آیات ہم نے 45 to 48 تک جو پڑھ لی تھی. ان کی ایکسرسائز اب ہم لوگ سولو کریں گے. ایکسرسائز میں سب سے پہلے جو ہے الفاظ اور ان کے میننگس ہیں وہ دیکھتے ہیں جی. پہلا مرض ہے جی فَاسْبُتُوا، پس تم ثابت قدم رہو. یہ جو سب سے پہلی جو آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، فَاسْبُتُوا پس تم ثابت قدم رہو. اس کا میں یہاں پہ بھی لکھ کے دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. بس تم ثابت قدم رہو. کن کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. سب سے پہلی جو ہے اس رکوع کی آیت تھی اس میں فَتَفْشَلُوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. بکس پہ بھی لکھے ہوئے ہیں میننگس، لیکن میں آپ کو پھر بھی یہاں پہ لکھ کے دکھا رہی ہوں. بس تم ہمت ہار جاؤ گے. بطارن، نیکسٹ جو ہے اس کا ورڈ بطارن، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، غرور کے ساتھ. جارن، مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا. معاون، جار لکم جو ہم نے ورڈ پڑھا تھا. توراۃ، آمنے سامنے. آمنے سامنے ہوئے. نکاسہ علی عقبیہ، نکاسہ علی عقبیہ یعنی وہ الٹے پاؤں پھیر گیا، یعنی کہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا. یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. وہ الٹے پاؤں پھر گیا. جی نیکسٹ سوالات ہیں جی. مختصر سوال جواب ہیں. پہلا سوال ہے جی، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام جو ہے وہ کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم ہے؟ سب سے پہلے کون سے کام کرنے چاہیے؟ لاسٹ ہم لوگوں نے لیکچر میں جو ہے وہ تفصیل سے پڑھا تھا. آیات دیکھیں کہ پہلی آیت میں بات کیا ہو رہی ہے کہ جب بھی تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، جو کام کرنے والے، یہ میں پہلے وہ بتا رہی کہ کون سے کام جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے، جو مومنوں کو کرنے چاہیے. جب بھی تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو پہلے تو تم ثابت قدم رہو، مستقل مزاجی اختیار کرو، اور دوسرا کہ تم خدا کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتے رہو. پھر کیا کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر کیا کہا گیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں جو تنازعات ہیں ان کو ختم کر دو، ورنہ تمہارا کیا ہوگا، روب ختم ہو جائے گا. اور صبر کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والا ہے. کس پہ صبر کرو؟ جو بھی تکلیف تمہیں پیش آئے، جو مشکل تمہیں پیش آئے. اور کون سا کام نہیں کرنے والا، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے کہ وہ بھی میں نے بتا بھی دیا ویسے، کہ آپس میں جو جھگڑا کرو گے تو وہ مت کرو.
آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر دو. اس سے کیا ہوگا کہ تم میں جو ہے کمزوری ہو جائے گی, تم لوگ کم ہمت والے ہو جاؤ گے, اور تمہارا جو روب ہے تمہارے دشمنوں پر وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور تکبر اور ریاکاری سے بچو. کہ یہ جو 47 میں آیت میں جس میں بات ہو رہی تھی کہ وہ جب جو ہے اتراتے ہوئے گھروں سے نکلتے ہیں اور اللہ کی لوگوں کو اللہ کی راہ سے جو وہ ہٹانے کے لیے نیت سے, تو ان کے جو اعمال جو ہے ان پہ اللہ تعالیٰ احاطہ کیا ہوا ہے. یہ وہ غرور کرتے ہوئے اتراتے ہوئے کہ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے گھروں سے نکلتے ہیں. کس لیے؟ لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے. تو یہ تکبر اور ریاکاری سے بچو. کون کون سے کام ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہے کہ دشمنوں کے سامنے ثابت قدمی, مستقل مزاجی اختیار کرو. فخر اور غرور کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. کسی بھی حال میں ہو تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرتے رہو. تمام معاملات میں, تمام جو جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اکتفا کرو, ان کی مکمل اطاعت کرو. یعنی جو حکم وہ تمہیں دیتے ہیں اس پر جو ہے وہ حکم عدولی نہ کرو, اس کی جو ہے نافرمانی مت کرو, اس حکم کی جو ہے وہ تابعداری کرو. اور جنگ کے دوران جو ہے دوران جنگ جو ہے تکلیف, کوئی بھی تم لوگوں کو مصیبت, تکلیف, پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرو. جیسے مسلمانوں کو جو ہے بہت سارے مسائل کا سامنا جنگ بدر میں کرنا پڑا تھا, تو اس طرح کے معاملات میں بھی جو ہے وہ تم صبر اختیار کرو. افراتفری میں مت پڑ جاؤ, گھبرا نہ جاؤ کہ اپنے جو ہے ہاتھ پاؤں نہ چھوڑ دو. اور بچنے والے کام کیا ہے جی کہ آپس میں تنازعات اور آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر دو, ورنہ بزدلی پیدا ہو جائے گی, تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور تکبر اور غرور اور ریاکاری سے جو ہے وہ بچو. ریاکاری یعنی کہ دل میں کچھ اور جو ہے زبان پہ کچھ. دوسرا سوال کیا جی, غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے جو ہے نازل ہونے والے فرشتوں کو جو ہے دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا. جو لاسٹ ہم نے آیت پڑھی تھی 48, اس میں جو ہے بڑے واضح طور پر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ جب شیطان نے ان کو جو ہے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن جو ہے میرا جو ہے میرے لوگوں تم پہ جو ہے وہ کوئی غالب نہیں آ سکتا, میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں, میں تمہارا رفیق ہوں. لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو اس نے کیا کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ جو آمنے سامنے ہوئی, صفے راہ ہوئی, پسپا ہو کر چل دیا. تو وہ ساتھی جب فوراً بھاگ دیا اور پسپا ہو کے چل دیا اور کہا کہ میں تو تم لوگوں کو جانتا نہیں, میں تم لوگوں سے لا تعلق ہوں, کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو, اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, اور جو ہے اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. شیطان جو ہے وہ دو طرح کے اس نے فریب دیے تھے. ایک تو یہ اس نے کہہ دیا کہ جی تم پر آج کوئی غالب نہیں آ سکتے, جبکہ وہ جانتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے ضرور آئے گا. دوسرا اس نے جو فریب دیا تھا وہ سراقہ کے روپ میں آیا تھا. کنانا کا جو سردار تھا اس کے روپ میں آ کر جو ہے وہ کہا کہ میں تو تمہارا حامی ہوں. کنانا کا جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ جو ہے قریش مکہ کی جو ہے وہ کفار مکہ کی جو ہے ٹھنتی تھی, ان کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے لڑائی جھگڑا رہتا تھا آپس میں. تو وہ ان کا خوف تھا کہ کہیں وہ نہ آ جائیں. جیسے ہم مسلمانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, پیچھے سے کنانا والے ہم بنا ٹوٹ پائے, کہ ان دشمن جو ہے دشمن کا دشمن بھی تو دشمن ہی ہوتا ہے نا. تو وہ کفار کو جو ہے یہ تھا کہ بے شک وہ بھی کافر ہی ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ ہمارے بھی دشمن ہیں, تو ہماری بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بے شک وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو شیطان نے جو ان کو یہ فریب دیا کہ وہ سراقہ کے روپ میں آ گیا, اور جو ہے آپ نے جو ان کو جو ہے نا مسلمانوں کی طرف جا وہ ان کو ہانگ دیا. تو یہ جو ہے مقابلے وہ فرشتوں کو جو ہے لشکر دے کر وہ شیطان پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا, اور جو کہتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نہیں آ رہا, یعنی کہ نصرت الہی جو ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, وہ اللہ اور میں اللہ کے ان کا خوف اور ڈر رکھتا ہوں, تو اس لیے جو اللہ جو ہے اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں, کیونکہ اس کا عذاب سخت ہے. جبکہ وہ اس سے جو ہے عذاب سے نہیں ڈرتا تھا, بس اس نے بندے کو جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے مشکل میں ڈالنا تھا اور وہ ڈال کر چلا گیا. نیکسٹ آیات کا مفہوم ہے. پہلی آیت ہے جی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. پہلی آیت ہے جی یہ اس میں, اور اس میں کیا ذکر, وہ اس کا ترجمہ ہے کہ جی اے ایمان والو, جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو خدا کو جو ہے وہ کثرت سے یاد, جب تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی, ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ اس آیت میں جو ہے دشمنوں سے مقابلے کی صورت میں انسان کو کہا گیا کہ ثابت قدم رہو, جو بھی مشکل پیش آ رہی ہے اس میں جو ہے پیٹھ دکھا کے نہ بھاگو. ہم نے پچھلے کچھ رکوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کبھی بھی جو ہے اس سوچ سے نہیں بھاگنا چاہیے کہ اپنی جان کے خوف سے جو ہے وہ نہیں بھاگ جانا چاہیے, بلکہ دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. تو اور کثرت الہی سے جو ہے وہ یاد الہی جو ہے وہ اس میں جو ہے مشغول رہنا چاہیے, اس کا جو ذکر کرنا چاہیے, اس میں ہی جو ہے وہ انسان کی کامیابی اور فلاح ہے.
نیکسٹ آیت ہے جی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. دوسری آیت تھی اس کی اس رکوع کی آیت نمبر اس کا ہے جی 46. تو اس میں کیا کہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے, تمہارا روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اطاعت کرنے اور صبر کرنے اور آپس سے جھگڑا کرنے سے منع فرمایا. اس کے لیے آپ جو ہے وہ سوال نمبر 1 کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوال نمبر 1 میں جو ہے وہ جو بات ہو رہی ہے وہی چیز جو ہے کہی جا رہی ہے کہ جن مسلمانوں کو کن کن کاموں سے روکنے کے لیے کہا گیا اور کن کاموں کو جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا, وہی باتیں جو اس میں آئیں گی. تیسری آیت ہے جی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَارًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. تیسری آیت تھی اس رکوع کی آیت نمبر 47, اور اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اور تم ان کفار جیسے نہ ہو جانا, ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو ہے وہ روکتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے, جس میں جو واضح طور پر اس آیت میں جو مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ ان کافروں جیسے نہ ہو جانا کہ جو اپنی شان و شوکت پہ تکبر کرتے ہیں, کہ جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو تب بھی تم اس کا جو شکر کرو, اس سے خوف کرو, اس سے جو اس کی مغفرت مانگتے رہو, اس کی توبہ مانگتے رہو, نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس آزمائش میں تم لوگوں کو ڈالا ہو. اور جب اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جو ہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ صبر کرو, تب بھی جو ہے غصے میں مت آؤ, تب بھی جو اس کی نافرمانی مت کرو, باغی مت ہو جاؤ, بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ شکر کے ساتھ اس کے جو ہے وہ راستے پہ چلتے رہو. اور ان لوگوں جیسے کن لوگوں جیسے ابو جہل جیسے ابو سفیان جیسے لوگوں جیسے نہ ہو جانا, کفار جیسے نہ ہو جانا جن کو اللہ نے جو ہے شان و شوکت دی ہوئی تھی, روپیہ پیسہ تھا ان کے پاس, مال و دولت تھی, تو وہ اس پہ اتراتے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ہی بادشاہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ منع کرتا ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں کو دین کے راستے سے بھی ہٹاتے تھے, کہ تاکہ جو ہے وہ اپنے گھروں سے اس لیے نکلتے تھے کہ تاکہ مسلمانوں کو جو ہے دین کے راستے سے ہٹا سکے, دین پر عمل کرنے سے روک سکے. اور لیکن وہ نادان تھے, وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ انجام سے ناواقف تھے, اور یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قہر اور جو ہے وہ نازل ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے ان پہ تیار بیٹھا ہوا, اور ان کو اپنے اعمال کا حساب نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی دینا ہوگا. اسٹوڈنٹس یہاں تک ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.